الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4744 4744 حسن درجے کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ الجنت قال لجبریل، اللہ تعالیٰ نے جس وقت جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل سے کہا کہ جاؤ اور جنت کو دیکھ کے آؤ۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے مزین کیا ہوا ہے جو کہ ہم قرآن مجید میں احادیث میں پڑھتے ہیں کہ جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ حضرت جبرائیل امین انہوں نے ساری نعمتیں دیکھیں تو آ کے کہتے ہیں، اے رب و عزتی کا لا یسمع بہا احد الا دخلہا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ جنت کے بارے میں جو بھی بندہ سنے گا وہ اس میں ضرور چلا جائے گا، وہ اس کے بارے میں جانے کی خواہش کرے گا، عمل کرے گا، وہ ایسے اعمال کرے گا جس کے ساتھ وہ جنت میں چلا جائے گا، چونکہ جنت ہے ہی اتنی اچھی، اس کے اندر نعمتیں ہیں ہی اتنی زیادہ، ہر بندہ اعمال بھی کرے گا اور جنت کے اندر چلا بھی جائے گا۔ ثم حفاها بالمکارہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیر دیا، اس کے ارد گرد کچھ اعمال ایسے جو کہ انسان کی طبیعت پہ تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں، تھوڑا سا گراں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندے کو فجر کے وقت اچھی نیند آئی ہوئی ہے، سردی میں اس کا بستر گرم ہوا ہے، وہ اٹھنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنے کے لیے گرم پانی میسر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اٹھ جاتا ہے، وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ ہی وضو کر لیتا ہے۔ تو کوئی چیز ایسی بندے کی طبیعت پہ گراں بھی گزرتی ہے، لیکن وہ دل پہ جبر کر کے، وہ اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے، وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ خوشی محسوس کرتا ہوا وہ نیکی کے کام کو کر گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف کوئی کرکٹ میچ لگا ہے، اس میں آخری اوور ہے، 2 اوور ہیں، اب رزلٹ آنا ہے کہ یا وہ ٹیم جیتی یا وہ جیتی، یا وہ کپ لے اڑے یا وہ کپ لے اڑے، اور ساتھ ہی اسی وقت میں یا وہ بندہ میچ کا آخری لمحات دیکھ لے گا یا وہ جماعت پا لے گا۔ ایک بندہ میچ کو پیچھے کر دیتا ہے اور نماز کو مقدم کرتا ہے، تو گویا کہ جو چیز تھوڑی سی ذہن کے اندر خواہش آتی بھی ہے تو اس نے اپنی خواہشات کو پیچھے کیا، جو تھوڑا سا کام اس کو مشکل بھی لگتا تھا، اس کے باوجود اس نے اللہ کی رضا کو آگے رکھا، نماز کو آگے رکھا، مسجد کو آگے رکھا۔ ایک اور مثال کے طور پر داڑھی کا مسئلہ۔ اب داڑھی، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے داڑھی نہ رکھی ہو، نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں، کوئی امام ایسا نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی داڑھی رکھی، تو پہلے اسلاف میں سے کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کی داڑھی نہ ہو۔ اب بندے کی طبیعت کے مشکل تو گزرتی ہے، لوگ کہیں گے کہ ابھی تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کوئی کہیں گے کہ تم تو اتنے بچے چودھری بندے ہو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم تو مولوی بن گئے ہو۔ تو یہ اپنی خواہش جس طرح کی بھی ہے، معاشرے کا رواج جس طرح کا بھی ہے، دوست کیا کہیں، معاشرہ کیا کہے، اپنے عزیز و اقارب کیا کہیں، یہ سارے لوگوں کو پیچھے کرتا ہوا وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر لیتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ٹخنوں سے اوپر سلوار رکھنا، کپڑا رکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی چادر، مومن کی شلوار، اس کا کپڑا ہمیشہ نصف پنڈلی پہ رہتا ہے، اگر اس سے نیچے جائے تو ٹخنوں تک اجازت ہے، اگر ٹخنوں سے بھی نیچے جاتا ہے تو وہ حصہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، اور پھر اسے نبی علیہ السلام نے تکبر کی علامت سمجھا۔ اب اگر ایک بندہ کپڑا اوپر کرتا ہے تو لوگوں کی باتیں تو ہوتی ہیں، لوگ کہیں گے کہ یہ تم نے کیا کر لیا ہے، لیکن وہ دل پہ جو تھوڑی سی بات مشکل بھی آتی ہے، معاشرہ اسے تسلیم نہیں بھی کرتا، دوست احباب معاشرہ سے باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ساری باتوں کو ختم کر کے وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتا ہے، تو ان مشکلات میں سے جو ہی آگے نکلے گا
تو وہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین انہیں جس وقت یہ خواہشات بتائیں کہ یہ اس کو خواہشات اس کے آگے رکھ دی ہیں، تو اس کے بعد پھر کہا کہ جبرائیل اب دیکھو۔ وہ دوبارہ گئے اور کہا کہ اے رب و عزتک لقد خشیت اللہ یدخلھا احد، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تو خطرہ یہ لگ گیا ہے کہ کوئی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکے گا۔ گویا کہ ایک بندہ، اسے دنیا کا مال بہت اچھا لگتا ہے، اسے میچ دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے، وہ ہر کام کر جاتا ہے، نماز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ جنت یہ اپنے دل پہ تھوڑا سا اگر مشکل اور کوئی گراں بھی بات گزرتی ہے، اس کے باوجود اس کی طرف آ جانا چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبریل کو بھیجا کہ اذهب فانظر الیہا فذهب فنظر الیہا، تو حضرت جبرائیل امین گئے اور دیکھا، اور دیکھ کر واپس آ کے کہا اے رب و عزتک لا یسمع بہا احد فیدخلھا، اے اللہ مجھے تو تیری عزت کی قسم ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو جہنم کا پتہ چل گیا کہ یہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے، جہنم کے اندر اتنی ہولناکیاں ہیں، اے اللہ وہاں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، ہر بندہ برائیاں چھوڑ دے گا، ہر بندہ نیکیاں کرے گا، ہر بندہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ فحفھھا بالشہوات، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد خواہشات رکھ دیں۔ بندے کی خواہشات ہیں کہ برائی کا موقع ملتا ہے وہ برائی کر جاتا ہے، بندے کی خواہش ہے کہ کوئی گندی فلم دیکھتا ہے، اس کے سامنے آتی ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، بندے کی خواہش میں آتا ہے کہ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اپنا موبائل سے نیٹ آن کرتا ہے، کوئی گندی فلمیں، گندے گانے دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو اس طرح کی یہ چیزیں جو اس کے دل کو بڑی اچھی لگتی ہیں، دل اس طرف بھاتا ہے۔ ایک بندے کے پاس وسائل تھوڑے ہیں لیکن وہ دنیا کو دیکھتے ہوئے کہ جس طرح فلاں بندے کے پاس کوٹھی ہے، گاڑیاں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، یہ بندہ چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، لوگوں کے مال کھاتا ہے، تو یہ ساری کی ساری بندے کی خواہشات ہیں، بندے کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندہ ان کی طرف بڑا متوجہ ہونا چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ کام بھی کر لوں، یہ کام بھی کر لوں۔ تو جس وقت یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ خواہشات اور شہوات اس کے جہنم کے آگ کے آگے آگے رکھ دیں تو حضرت جبرائیل امین کو کہا کہ اب جا کے پھر دیکھو۔ جب وہ دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا اے رب و عزتک لقد خشیت اللہ یبقی احد الا دخلھا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تو لگتا یہ ہے کہ جو بھی بندہ یہ خواہشات کو دیکھے گا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے گا، اور خواہشات کے پیچھے پڑ کے ہر بندہ جہنم ہی چلا جائے گا۔ تو یہ پتہ یہاں سے یہ چلا، اور صحیح مسلم کی بھی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2820 2820، نبی علیہ السلام نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ایسے کاموں سے گھیر دیا گیا ہے جو کہ انسان کی طبیعت پہ تھوڑا سا گراں گزرتے ہیں۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ جو کہ اس کی خواہشات ہوتی ہیں کہ یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ تو انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے کہ وہ اچھے اعمال کر کے نیکیاں کما کے جنت میں جاتا ہے، یا کہ برے اعمال کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے جہنم کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے رستہ بتا دیا ہے، سیدھا رستہ بھی اس کو دکھا دیا ہے، برائی والی چیزیں بھی اس کو واضح کر دی ہیں، اب اس کو اختیار دیا ہے کہ سیدھا رستہ اختیار کر کے جنت میں چلا جائے، برائی والا رستہ اختیار کر کے جہنم میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔